کا مطلب کیا؟ کہا ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ۔ کہا تم کہتے ہو کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے؟ علماء نے کہا ہاں ہم کہتے ہیں کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے۔ ان لوگوں کو توپوں کے منہ سے باندھ کے اڑا دیا گیا، ان لوگوں نے جانیں دی، قربانیاں دی پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے کہ جہاں رب کا نظام رائج ہو، جہاں مصطفیٰ کے دین پر عمل کیا جائے، جہاں مصطفیٰ کے دین پر پابندی کی جائے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زمین میں ٹھہرایا، انسان کو زمین میں ٹھہرایا، پھر اللہ نے ہمارے دل میں وطن کی محبت پیدا فرمائی، اللہ نے ہمارے دلوں میں اپنے ملک کی محبت پیدا فرمائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں رہائش دی۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں رہائش دی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے اس زمین میں تمہارے لیے جینے کے اسباب مہیا کیے، تمہارے لیے معاش کے ذریعے بنائے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم کتنا تھوڑا شکر ادا کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو خطہ عطا کیا، یہ جو پاکستان عطا کیا، یہ سرزمین ہند کہلاتی ہے، بر صغیر پاک و ہند۔ یہ زمانہ قدیم میں ارض ہند کے نام سے یاد کی جاتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو بہت سی عظمتوں کے ساتھ سرفراز فرمایا، یہاں تک کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اول ما اهبط اللہ آدم الی الارض الہند، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے جس روئے زمین پر آئے وہ بر صغیر پاک و ہند کی زمین تھی۔ الحمدللہ یہ پاکستان بھی بر صغیر پاک و ہند کی زمین کا حصہ ہے، ایک خطہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اس زمین پر تشریف لائے تو سب سے پہلے جس زمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کو چوما وہ زمین بر صغیر پاک و ہند کی زمین۔ اس طرح بر صغیر پاک و ہند کی زمین میزبان اول ہے کہ جب انسانیت کا پہلا فرد حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر جلوہ گر ہو رہے تھے، اس زمین کو اپنے قدموں سے سرفراز فرما رہے تھے، اس وقت تمام روئے زمین میں سے یہ خطہ بر صغیر پاک و ہند کا خطہ وہ واحد اور پیاری زمین ہے کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کی میزبانی کے شرف حاصل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بر صغیر پاک و ہند کو بہت سی عظمتوں سے نوازا، بہت سی بلندیوں اور ترقیوں سے نوازا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تصویر میں بھی سرزمین پاک و ہند کا یہ خطہ مقرر کیا جس میں اولیاء کرام کا خون شامل ہے، جس میں مشائخ کرام کی محنت شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ خطہ عطا کیا جس خطے پر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آنے کے بعد سب سے پہلے پہنچے، بر صغیر پاک و ہند کا خطہ۔ اور پھر یہ وہ زمین ہے بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین، وہ زمین ہے جس پر سب سے پہلے رب کی وحدانیت کا اعلان ہوا، جس پر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہیاں دی گئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے بر صغیر پاک و ہند کی زمین پر پہنچے تو ان کو وحشت محسوس ہوئی، ان کو اکیلا پن محسوس ہوا، کیونکہ نیا ماحول تھا، جنت کا ماحول کچھ اور تھا۔ اس دنیا میں آئے تو ان کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا، ان کو پریشانی محسوس ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے ان کے کانوں میں ایک ایسی آواز دی، وہ آواز تھی جو آج ہماری اذان میں بھی سنائی دیتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، وحشت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے یہ کلمات اتارے۔ یہ کلمات جب ان کے کان میں پڑے تو ان کو تسلی محسوس ہوئی، اور بر صغیر پاک و ہند کی وہ سرزمین ہے جس پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، جس پر سب سے پہلے رب کی وحدانیت کی گواہی دی گئی، اور جس پر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی گئی۔ اور پھر بر صغیر پاک و ہند وہ سرزمین ہے
کہ تمام زمینوں سے زیادہ آب و ہوا کے خوشگواری کے اعتبار سے برصغیر پاک و ہند کی زمین ہے، حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بن ابی طالب، آپ فرماتے ہیں اطیب ریح فی الارض الہند، فرمایا تمام روئے زمین میں سے جس زمین کی آب و ہوا زیادہ خوشگوار ہے وہ برصغیر پاک و ہند کی سرزمین ہے۔ یہ وہ زمین ہے کہ جس پر آنے والے عاشقوں کی ہوا، جس پر آنے والے عاشقوں کی ٹھنڈی ہوا حضور مدینے میں محسوس فرما رہے ہیں، اور حضور کے صحابہ بتا رہے ہیں کہ خوشگوارے کے اعتبار سے اگر کوئی زیادہ پاک اور صاف سرزمین ہے تو وہ برصغیر پاک و ہند کی سرزمین ہے، پاکستان اور ہندوستان کی زمین ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ ہم بھی زمین کے اس خطے میں رہتے ہیں جس کی آب و ہوا کو مولانا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشگوار قرار دے رہے ہیں۔ اور پھر جب اسلام اس زمین پر پہنچا تو سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا، اس کلمے سے لے کر پہلے شخص کی کلمہ پڑھنے سے لے کر 1947 تک کسی نہ کسی طریقے سے یہ تحریک موجود رہی۔ ان کا مقصد تھا، وہ جو کلمہ پڑھنے والے تھے ان کا مقصد تھا کہ اس ملک کے اندر رب کا نظام رائج ہو، سنت مصطفیٰ پر عمل ہو، ہم آزادانہ رب کی عبادت کر سکیں اور مصطفیٰ کے طریقوں کو خوشی خوشی اپنا سکیں۔ ان کی ایک عیش تھی، ان کا شوق تھا، اور پھر اسی خواہش اور شوق کے خاطر انہوں نے دن رات محنت کی، دن رات جدوجہد کی، اپنی کوششیں صرف کی، اپنے آپ کی قربانیاں پیش کی، کیوں؟ ایک ملک حاصل کرنے کے لیے جہاں ہم آزادانہ طریقے پر رب کی عبادت کر سکیں، جہاں ہم آزادانہ طریقے پر اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہو سکیں۔ تو الحمدللہ 27 رمضان المبارک کو 14 اگست کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ملک پاکستان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اور پھر غور کرو، اس زمین کے اندر، اس پاکستان کو حاصل کرنے کے اندر الحمدللہ جن لوگوں کا سب سے زیادہ کردار ہے وہ اہل سنت کے علماء ہیں، جن لوگوں کا سب سے زیادہ کردار ہے وہ اہل سنت کے مشائخ کرام ہیں، جن لوگوں کا سب سے زیادہ کردار ہے وہ اہل سنت کے صوفیاء کرام ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، اس برصغیر پاک و ہند کے اندر جب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور ان جیسے ہزاروں علماء کرام نے اور مشائخ کرام نے دین پیش کیا اور اسلام پیش کیا، لوگوں کو بتایا کہ اصل دین کیا ہے اور لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی کی۔ ان لوگوں کی دن رات محنتوں کی وجہ سے، ان لوگوں کی دن رات کوششوں کی وجہ سے جو نتیجہ ملا وہ نتیجہ آج ہمارے سامنے ایمان کی شکل میں موجود ہے کہ اس وقت ان لوگوں نے لوگوں کے دلوں کو جیتا، لوگوں کے دلوں کو اپنے قبضے میں لیا اور پھر ان کو ایمان کی دولت سے منور فرمایا۔ ان لوگوں کی دن رات محنتوں کی وجہ سے تھا اور ان لوگوں کی دن رات کوششوں کی وجہ سے تھا کہ آج ہم ایک آزادانہ طریقے پر رب کی عبادت بھی کر سکتے ہیں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ برصغیر پاک و ہند کی سرزمین، پاکستان کی مٹی، ہندوستان کی مٹی، یہ اولیاء کرام کے فیضان کی مکمل محنت ہے، اولیاء کرام کے یہ فیضان ہے، علماء کرام کا یہ فیضان ہے۔ آپ دیکھیں جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھا رہے تھے، اس وقت دوسرے مسلک والے بتائیں کہ ان کا کون سا ایسا لیڈر تھا جس نے حق کا جھنڈا بلند کیا ہو۔ جس وقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری حق کا جھنڈا لہرا رہے تھے، اس وقت دوسرے مسلک والے بتائیں کہ ان کا کون سا ایسا لیڈر تھا جو ہمارے مقابلے میں دین کا پرچار کرنے آیا ہو۔ جس وقت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دین کا پرچار کر رہے تھے، اس وقت دوسرے لوگ بتائیں کہ کون سی ایسی شخصیت تھی جس نے دین کا علم بلند کیا ہو۔ جس وقت حضرت امام فضل احمد خیرآبادی انگریز کی سزا کے طور پر کالا پانی پینے کو تیار تھے اور انہوں نے اپنی محنت، اپنی جان اس ملک کی خاطر قربان کر دی، اس دین مدین کی خاطر قربان کر دی۔ یاد رکھیں ہمارے جتنے علماء کرام ہیں، ہمارے جتنے مشائخ ہیں، انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دی لیکن دین پر کبھی آنچ نہیں آنے دی۔ انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا لیکن دین پر کوئی حرف نہ آنے دیا۔ ان لوگوں نے اپنی قربانیاں پیش کی اور ان قربانیوں کی وجہ سے ان لوگوں نے پاک بیج دفن کیے زمین کے اندر اور وہ بیج پکے، فصل پکی اور پھر اس فصل کو جو نتیجہ ملا وہ ہمارے سامنے پاکستان کی شکل میں موجود ہے۔ اور پھر جب
دو قومی نظریے کی بنیاد پڑی پاکستان کی جدوجہد کے معاملے میں۔ دو قومی نظریہ جب وہ عروج پر تھا تو ہندو لوگ، ہندوستان کے جو ہندو تھے، انہوں نے متحدہ قومیت کا نظریہ پیش کر دیا کہ ہم سب ایک قوم ہیں، ہم سب ایک علاقے کے ہیں، ہم سب ایک جگہ کے رہنے والے ہیں، لہذا ہم سب یعنی وہ ہندو مسلمانوں کو متحد کر کے انگریز کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جہاد کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو ایک قوم ہیں اور انگریز دوسری قوم ہے۔ اس وقت ہمارے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم انگریز سے جہاد کریں تو ہندوؤں کے ساتھ ہم کٹ جوڑ کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، امام اعلیٰ حضرت نے فرمایا انگریز کو چھوڑ کر ہندوؤں سے ملنے والا ایسا ہے مرہ فرہ من البطر وتحت المیزاب، کہ ایک شخص بارش سے بھاگ کر آئے اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو جائے۔ کہ کہا اگر تم بارش سے بھاگو پھر پرنالے کے نیچے کھڑے ہو جاؤ، پھر بارش سے بھاگنے کا کیا فائدہ؟ بارش سے بھاگ کر تم پرنالے میں کھڑے نہ ہو۔ اس نے کہا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس طرح ہمارے لیے انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے، اسی طرح ہمارے لیے ہندوؤں کے خلاف بھی جہاد فرض ہے۔ اور انہوں نے لوگوں کو تیار کیا، انہوں نے مسلمانوں کو تیار کیا کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم علیحدہ ملک ہیں۔ آپ دیکھیں جس وقت حضور علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کے اندر فرمایا اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، اس فرمان کا مطلب کیا ہے؟ اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لے پھر وہ چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو وہ ہمارا ہے، اور اگر میرا چچا اللہ کلمہ نہ پڑھے چاہے وہ میرا چچا ہے لیکن ہمارا نہیں ہے، ہمارا وہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے قومیت کی تعریف یہ کر دی کہ قومیت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو اس کلمے کے تلے آ جائے گا، جو اس کلمے کو پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا وہ سب ایک ہے۔ لیکن جو کلمہ نہیں پڑھے گا اور اتحاد کا چرچا کرے گا، اتحاد کا پرچار کرے گا، وہ اپنی اس بات کو جھوٹا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور پھر جب برصغیر پاک و ہند کے اندر کربلا جیسا وقت آیا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اکبر کا مقابلہ کیا، اکبر بادشاہ کے خلاف اعلان جنگ کیا، اعلان جہاد کیا، اور وہ مجدد الفسانی جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہ مجدد الفسانی کی قبر پر آئے تو علامہ اقبال نے فرمایا حاضر ہوا میں میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہیں زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرارت۔ فرمائیں یہ ہے تو مٹی، لیکن اس مٹی کی چمک شتاب سے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس مٹی کے اندر مجدد الفسانی سوئے ہوئے ہیں۔ اور مجدد الفسانی وہ جنہوں نے اپنے کارناموں سے، جنہوں نے اپنی تحریک، جب ان کی تحریک کامیاب ہوئی تو کانگڑا کا قلعہ جو فتح ہوا تو جہانگیر نے کہا کہ اے مجدد الفسانی اب آپ تشریف لائیں اور اس قلعے کا افتتاح کریں۔ آپ نے فرمایا میری اس قلعے پر آنے کی ایک شرط ہے کہ جب میں قلعے پر قدم رکھوں فوراً ایک جائزہ کی جائے اور ساتھ ہی رب ذوالجلال کی صدا کی جائے، اور جہاں اذان کی آواز گونجی تو میں اس قلعے کو افتتاح کرنے آؤں گا۔ پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پہنچے، جا کر قلعے کا افتتاح کیا، جائزہ دی گئی اور پھر وہاں آپ نے مسجد کا سنگ بنیاد میں رکھا۔ تو یہ تھے ہمارے علماء کرام جنہوں نے ہر موڑ پر اسلام کا دفاع کیا، جنہوں نے ہر موڑ پر پاکستان کے نظریے کا دفاع کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم پاکستان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم پاکستان سے محبت صرف اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم پاکستان سے محبت اس لیے نہیں کرتے کہ ہم یہاں کے باسی ہیں، ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہم پاکستان سے محبت اس لیے نہیں کرتے کہ ہم یہاں کی زمین کا اناج کھاتے ہیں، بلکہ ہم سب سے پہلے نمبر پر پاکستان سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد اس نظریے پر ہے جو نظریہ ہمیں تاجدار مدینہ دے کر گئے تھے، جو نظریہ ہمیں مصطفیٰ کریم دے کر گئے تھے، جو نظریہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر گئے تھے، اس نظریے کی بنا پر اس پاکستان کی بنیاد ہے، اس لیے ہم اس پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ جو نظریہ حضور علیہ السلام ہمیں دے کر گئے، اس نظریے پر سب سے پہلا جو علاقہ قائم ہوا وہ مدینہ المنورہ،
مدینہ المنورہ کے اندر جو سٹیٹ بنائی گئی وہ اس نظریے کی بنا پر بنائی گئی۔ پھر مدینہ المنورہ کے بعد سب سے پہلا اس روئے زمین پر جو ملک بنا اس نظریے کی بنا پر وہ واحد ملک پاکستان ہے، کہ پاکستان ہے وہ ملک جو اس نظریے کی بنا پر قائم ہوا، جو نظریہ ہمیں حضور علیہ السلام دے کر گئے، جو نظریہ ہمیں تاجدار مدینہ دے کر گئے، اس نظریے کی بنا پر ہمارا یہ پاکستان بنا ہے، اور اسی نظریے کی بنا پر ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے جو بندہ کرائے کے مکان پر رہتا ہو اسے اس کے مکان سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ اپنے دن گزارتا ہے، لیکن جس نے اپنا مکان خود تعمیر کیا ہو، مٹی کی اینٹوں سے نہیں بلکہ جگر کے لہو سے اپنا مکان تیار کیا ہو، پھر اس کو قدر ہوتی ہے کہ پاکستان کو ہم نے کیسے حاصل کیا تھا۔ یہ تو پوچھے ہمارے علماء کرام سے جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں جن کی جانیں قربان ہوئی، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بچوں کی عزتیں لوٹی گئی، کیوں؟ ایک پاکستان حاصل کرنے کی خاطر، ایک ملک کے پاکستان حاصل کرنے کی خاطر، جہاں اس نظریے کا پرچار کیا جائے جو نظریہ ہمیں حضور علیہ السلام دے کر گئے تھے۔ تو اس نظریے کو قائم رکھنے کے لیے ہم اللہ کا شکر جتنا ادا کریں بہت کم ہے، ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں بہت کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ملک پاکستان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ نے ہمیں وہ ملک عطا فرمایا جس ملک کی بنیاد اس نظریے پر ہے جو نظریہ ہمیں محمود علیہ السلام دے کر گئے تھے۔ اور یاد رکھیں یہ جو پاکستان ہے یہ الحمدللہ آپ دیکھ لیں ان سپہ سالار لوگوں کو جنہوں نے بہت سی فتوحات حاصل کی، جنہوں نے بہت سے کارنامے انجام دیے، وہ سلطان محمود غزنوی ہوں، ٹیپو سلطان، طارق بن زیاد ہوں، جتنے بھی فاتحین تھے الحمدللہ ان سب فاتحین کا عقیدہ وہی تھا جو عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ وہ تمام فاتحین جب جنگ پر جاتے تو پہلے اپنے شہر کے پاس جاتے اور شہر سے دعا کی بھیک مانگتے، حضور ہمارے لیے دعا فرمائے، اور پھر جب علاقہ فتح ہو جاتا اس علاقے میں اپنے شہر کی تعلیمات عام کرتے، اس علاقے میں اپنے شہر کی جو تعلیمات تھی ان کے جو اخلاق تھے ان کو عام کرتے، کیونکہ وہ بھی اس عقیدے کے تھے جس پر ہم ہیں الحمدللہ۔ وہ جتنے بھی فاتحین گزرے سب کا عقیدہ وہی تھا جو مسلک اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ جب پاکستان بننے لگا عطا اللہ شاہ بخاری آپ ان کا نام سنا ہوگا، اس نے مجمع عام میں اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ اس نے کہا کہ اگر پاکستان کی پین بھی بڑھ گئی تو میری داڑھی گدھے کے پیشاب سے منہ ڈالنا۔ اور وہ کہہ رہے تھے اس پاکستان کو پریدستان کہہ رہے تھے، اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ کسی صورت میں ملک بن کر نہیں رہے گا، اور کہہ رہے تھے کہ جو بندہ مسلم لیگ کو ووٹ دے گا گویا اس نے سور کا گوشت کھایا۔ یعنی وہ پاکستان کے قیام کے دشمن تھے، قیام پاکستان کے مخالف تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ پاکستان بنے، کیونکہ ان کے ہندوؤں سے تعلقات قائم تھے، ہندوؤں سے ان کی دوستیاں تھیں۔ ایک طرف ان کے یہ اعلان تھے کہ پاکستان نہیں بن سکتا، اور دوسری طرف ہمارے قائد پیر سید جماعت علی شاہ اعلان کروا رہے تھے کہ جو بندہ مسلم لیگ کو ووٹ دے کر پاکستان کی حمایت نہیں کرے گا ہم اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ ہمارے علماء کرام کی کاوش تھی، علماء کرام کی محنت کا نتیجہ تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ آل انڈیا کانفرنس بنارس کے اندر، انڈیا کے شہر بنارس میں جو کانفرنس ہوئی پاکستان کے قیام سے کچھ عرصہ پہلے، اس میں 5000 علماء و مشائخ نے شرکت کی۔ الحمدللہ ہمارے مسلک اہل سنت کے تمام علماء وہاں جمع تھے، اور انہوں نے وہاں پر ایک اعلان کیا، کہنے لگے کہ اگر پاکستان کا مطالبہ کرنے سے قائد اعظم دستبردار ہو بھی جائیں پھر بھی ہم یہ جدوجہد ختم نہیں کریں گے۔ قائد اعظم ہماری وکالت کر رہے ہیں، اگر وہ ہمارا ساتھ دیں گے، اگر وہ ہماری وکالت کریں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، اگر وہ ہمیں وکالت چھوڑ دیں پھر بھی ہم پاکستان حاصل کر کے رہیں گے۔ اور ان مشائخ کرام نے جن کے نام سر فہرست ہیں ان میں سے ایک حضور غزالی اعتماد سید احمد سید کاظمی تھے، اور ان میں سے پیر سید جماعت علی شاہ تھے، پیر سید مہر علی، ان سب کا نظریہ ایک تھا اور ان سب کا طریقہ کار ایک تھا۔ اور آپ جانتے ہیں پیر حضرت مولانا شاہ احمد نورانی کے والد گرامی مولانا عبدالعلی مرتھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو قائد اعظم نے فرمایا تھا اے عبدالعلی مرتھی تم میرے نزدیک سفیر اسلام ہو،
تم تمام ملکوں کی زبانیں جانتے ہو، دنیا کے کونے کونے میں جاؤ اور پاکستان کا مقدمہ پیش کرو اور ان کو بتاؤ کہ ہم کس مجبوری کے ساتھ ہیں، ہم کیوں ایک ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالعلیم مٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری دنیا کے ملک کے دورے کیے اور وہاں جا کر بتایا کہ ہم کیوں پاکستان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے بتایا کہ ہم پاکستان اس نظریے کے بنا پر حاصل کرنا چاہتے ہیں جو نظریہ ہمیں تاجدار مدینہ دے کر گئے تھے۔ ہم اس ملک کے اندر اپنے رب کا نظام رائج کرنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کے اندر اپنے محبوب علیہ السلام کے اصولوں کو اپنانا چاہتے ہیں۔ تو آج ہم کس قدر شکار ہو گئے، ہمارے علماء و مشائخ نے جن کاوشوں سے، جن محنتوں اور کوششوں سے ملک پاکستان حاصل کیا، آج ہم اس نظریے کے خلاف کیوں ہو گئے۔ آج 14 اگست آتا ہے تو ہم عجیب طرح کے تماشے کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ 14 اگست ہے تو ہم سب سجدہ ریز ہو جائیں، یا اللہ نے ہمیں وہ ملک عطا فرمایا جو مدینہ المنورہ کے بعد اسی نظریے پر پہلا ملک حاصل ہوا۔ یاد رکھیں، اگر کسی بغیر نظریے کے شر پھیلانے کے لیے کوئی سٹیٹ بنی تو اسرائیل بنا، جتنے شر ہیں اس نے پھیلائے، اور اگر ایک نظریے کی بنیاد پر اور اس نظریے کی بنیاد پر جو ہمیں حضور علیہ السلام دے کر گئے، اگر اس بنیاد پر کوئی ملک بنا ہے تو وہ پاکستان بنا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے، جذبہ الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے، کون اب تصویر کر سکتا ہے عرض عشق کو، مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے۔ تو یہ پاکستان وہ ملک ہے جو مصطفیٰ کے نام پہ حاصل کیا گیا، جو مصطفیٰ کی جذبہ الفت کو دیکھتے ہوئے پیدا کیا گیا، اور حضور علیہ السلام کے نظریے کو سامنے رکھ کر یہ ملک حاصل کیا گیا، اور اس ملک پر ہمارے بہت سے علماء و مشائخ کا خون جامد ہے۔ ہمیں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، برصغیر پاک و ہند کی سرزمین وہ واحد زمین ہے کہ جہاں پہ اسلام کا جذبہ جتنا ہے، جتنا اسلام کا رنگ نظر آتا ہے، وہ کسی اور جگہ پہ نظر نہیں آتا۔ جتنے زیادہ سے زیادہ آپ کو علماء کرام برصغیر پاک و ہند کی زمین پہ ملیں گے، زیادہ سے زیادہ آپ کو اولیاء کرام برصغیر پاک و ہند کی سرزمین پہ ملیں گے، زیادہ سے زیادہ آپ کو عشاق رسول برصغیر پاک و ہند کی سرزمین پہ ملیں گے۔ اور یہ وہ سرزمین ہے جس کی آب و ہوا کو حضرت علی المرتضیٰ خوشگوار کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ تمام پورے زمین میں سے زیادہ اگر اس زمین کا علاقہ خوشگوار ہے تو وہ برصغیر پاک و ہند کی سرزمین ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ پاکستان ہمارے لیے اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، ہمارے لیے اللہ کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ اس پاکستان کے بدلے ہم رب کا جتنا شکر ادا کریں اتنا تھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پاکستان کی محبت نصیب فرمائے اور پاکستان کے نظریے کو آگے جاگید و ساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء و مشائخ کرام کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا